ابن عطاش قسط نمبر 14۔ سب طلبہ اپنے اپنے دل میں شیخ کی بات سن کر باطنیوں کی مخالفت کا عزم کرنے لگے، لیکن نصر الدین کی حالت سب سے مختلف تھی۔ وہ تو یہ تہیہ کر چکا تھا کہ بہر صورت باطنیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کے اعصاب تن گئے اور اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ آج ہی سے باطنیوں کا قلع کما کرنے کی جدوجہد شروع کر دے گا۔ باطنیوں کے موضوع پر ابو سلیم کی تقریر اور بات چیت ختم ہوئی تو حسب معمول جماعت نے اپنا نصابی سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ جامعہ سے فارغ ہو کر نصر الدین واپس لوٹا تو اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ گھر آیا، اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کچھ نہ بتایا اور باطنیوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا۔ رات تک وہ گھر میں ہی موجود رہا اور مختلف قسم کی تیاریاں کرتا رہا۔ رات کا پہلا پہر شروع ہوتے ہی اس کے بوڑھے ماں باپ سو گئے۔ تب نصر الدین اٹھا، اس نے اپنی شمشیر کمر سے لٹکائی، ایک تیز دار خنجر پنڈلی کے ساتھ باندھا اور گھر سے نکل آیا۔ آج وہ ساری رات اصفہان کے ان ویران حصوں میں گھومنا چاہتا تھا جہاں باطنی قاتل زیادہ وارداتیں کیا کرتے تھے۔ شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھی، اصفہان کی مخصوص تیز ہوا گلی کوچوں میں سنسناتی پھر رہی تھی، ہر طرف تاریکی تھی، چاند کی آخری راتیں تھی۔ چنانچہ ستاروں کی مدھم مدھم روشنی گلیوں اور راستوں کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ سنسناتی ہوئی ہوا کی آواز میں کبھی کبھی آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی شامل ہو جاتی۔ اصفہان کے لوگ اپنے اپنے بستروں میں دب کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ نصر الدین کے بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹے کی کارگزاری سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی کوتوالے شہر کے سپاہی اور ان کی میت میں صدا لگانے والے چوکیداروں کی آواز دور سے سنائی دیتی۔ نصر الدین کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ایسے کاموں کا تجربہ نہ رکھتا تھا، لیکن اس نے آج وہ راز جان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا جو گزشتہ 2.5 ماہ سے اہلیان اصفہان کا المیہ تھا۔ یہ نصر الدین کی نادانی تھی کہ وہ بلا سوچے سمجھے ان خطرناک حالات میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اندھیرا اور سنسان رات اور سائیں سائیں کرتی ہوئی گلیاں دیکھ کر اس کے دل میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ سپاہی نہیں، طالب علم تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں آنے والے خیال پر عمل نہ کیا اور بدستور خود کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کوتوالے شہر کے سپاہی اسے پراسرار قاتل سمجھ کر بغیر کوئی پوچھ گچھ کیے تیروں کا نشانہ ہی نہ بنا لیں۔ وہ ایک ایک قدم بڑی احتیاط سے اٹھا رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی الو پھڑپھڑاتا ہوا اس کے سر پر سے گزرتا تو وہ دہل جاتا۔ وہ اپنے طور پر جاسوسی کرنے نکلا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سمجھا ہے۔ لیکن نصر الدین نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس رات کی ایک پراسراریت میں اور اس تاریک رات کی پراسراریت میں ایک پراسرار شخص کی طرح گلی در گلی، موڑ در موڑ ایک سائے کی صورت چلتا رہا۔ مان اسے اپنے سامنے ایک تاریک موڑ پر سیاہ دبا دکھائی دیا۔ نصر الدین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کوئی باطنی قاتل اس کی طاق میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ تو نصر الدین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ گلی میں سنسناتی ہوئی تیز ہوا اور تاریکی اس سیاہ دھبے کی پراسراریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ نصر الدین دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا اور نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ اتفاق سے عین اسی وقت آوارہ کتوں کا ایک غول ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتا ہوا بھونکتا ہوا اسی موڑ پر آ نکلا۔ نصر الدین کے اعصاب مزید تن گئے۔ اس نے سمجھا کہ
آوارہ کتے گھات میں بیٹھے ہوئے پراسرار قاتل پر حملہ کر دیں گے، لیکن کتے اس حولے کے پاس سے بے پرواہ ہو کر گزرتے چلے گئے۔ تب نصر الدین کی جان میں جان آئی اور اسے معلوم ہوا کہ سیاہ دھبا کوئی گھات میں بیٹھا ہوا قاتل نہیں، بلکہ کوئی بڑا سا پتھر ہے یا ایسی ہی کوئی بے جان چیز ہے۔ اس قدر خوفزدہ ہونے کے بعد نصر الدین کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے ارادے پر مزید قائم رہتا اور جاسوسی کے لیے مزید آگے بڑھتا۔ اس نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھ گیا کہ وہ تو اپنے گھر سے کافی دور نکل آیا ہے، غالباً شہر کے آخری محلے کے نزدیک۔ موسم خنک تھا، لیکن اس کے باوجود نصر الدین کا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتے ہوئے چھوٹی گلیوں کے بجائے بڑے راستے میں گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اصفہان شہر کا دعوت خانہ پڑتا تھا۔ یہ سوچ کر نصر الدین نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ دعوت خانے کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس کا دل کم خوفزدہ ہوگا، لیکن ابھی تک اس کی حالت غیر تھی۔ اصفہان کے لوگ وقت عشاء کے ساتھ ہی جو گھروں میں گھستے تو پھر طلوع آفتاب کے وقت ہی باہر نکلتے۔ بھونکتے ہوئے کتوں اور سنسناتی ہوئی ہواؤں کے علاوہ اس وقت اصفہان کی گلیوں میں کچھ نہیں تھا۔ مان نصر الدین کے کانوں میں کوئی آواز پڑی اور وہ اپنی جگہ سے یوں اچھلا گویا اس پر کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہو۔ وہ بری طرح ڈر چکا تھا۔ اب اس کے ذہن میں بھوت پریت کا خیال بھی آنے لگا۔ نصر الدین جہاں تھا وہیں رک گیا اور آواز کی سمت پر غور کرنے لگا۔ اسی وقت کسی پیڑ سے الو کی بولنے کی آواز سنائی دی۔ تب نصر الدین نے سمجھا کہ اسے پہلے بھی سنائی دینے والی آواز یقیناً الو کی ہوگی۔ اس نے سوچا کہ وہ بہت زیادہ ڈر چکا ہے، اس لیے اسے الو کی آواز بھی پراسرار لگی۔ لیکن ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک مرتبہ پھر وہی آواز سنائی دی۔ یہ یقیناً کسی انسان کی آواز تھی۔ نصر الدین کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی تیز لہریں دوڑنے لگی۔ حالانکہ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، نصر الدین نے چار گوش ہو کر دوبارہ آواز کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ٹھیک اسی وقت اسے آواز کی سمت معلوم ہو گئی۔ یہ آواز زیادہ دور سے نہ آ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک گلی کے موڑ پر اسے کوئی انسانی حولہ دکھائی دیا۔ ایک لمحے کے لیے نصر الدین کے دل میں آیا کہ یہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور انسانی حولہ سے دور چلا جائے، جو اس کے خیال میں یقیناً پراسرار قاتل ہی تھا۔ لیکن اگلے لمحے اسے پراسرار حولے نے پکارا۔ اب کی بار آواز اتنی واضح تھی کہ نصر الدین نے پکارنے والے کا ایک ایک لفظ سنا۔ یہ کسی بوڑھے آدمی کی صدا تھی۔ غالباً وہ نابینا تھا اور کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ نصر الدین نے نابینا فقیر کی آواز سنی تو یکایک اس کی جان میں جان آ گئی اور اس کا ڈر جاتا رہا، کیونکہ وہ اس نابینا فقیر کو جانتا تھا۔ یہ فقیر دن بھر اصفہان کے بازار میں بھیک مانگتا تھا۔ نصر الدین نے اسے آواز سے ہی پہچان لیا۔ یہ نابینا فقیر علوی مدنی تھا۔ اصفہان کا بچہ بچہ اس کمزور اور بوڑھے نابینا کو جانتا تھا۔ نابینا فقیر کی آواز پھر ابھری، ارے ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کوچے سے اس کے گھر تک پہنچا دے، خدا اسے نیک اجر دے گا۔ اب تو نصر الدین کو پختہ یقین ہو گیا کہ صدا لگانے والا نابینا فقیر علوی مدنی ہی ہے۔ چنانچہ اس کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے اور دل سے یک لخت سارے کا سارا خوف نکل گیا۔ بھلا وہ علوی مدنی سے کیوں ڈرتا؟ یہ تو ایک نحیف اور نابینا بڈھا تھا۔ نصر الدین نے خود کو اپنی بزدلی اور کوتا اندیشی پر کوسا اور تیزی سے علوی مدنی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ بوڑھے کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کا سارا شک دور ہو گیا کہ صدا لگانے والا نابینا فقیر واقعتاً علوی مدنی ہی تھا۔ نصر الدین نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا، بابا تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی وقت ہے کسی نابینا شخص کے باہر نکلنے کا؟
نہ جانے نصرالدین کو ایسا کیوں لگا کہ علوی مدنی اس کی آواز سن کر زیر لب مکروہ انداز میں مسکرایا ہے۔ ساتھ ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، لیکن علوی مدنی نے جواب دیا، بس بیٹا، دوا لینے کے لیے نکلا تھا، راستہ بھٹک گیا، تم ہی میری مدد کر دو، مجھے میرے گھر تک پہنچا دو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ نصرالدین نے خود کو پھر کوسا، کیونکہ اب وہ خود خامخواہ علوی مدنی سے بھی خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا اور ہاتھ بڑھا کر علوی مدنی کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نابینا فقیر تاریک رات کی سنسان گلیوں میں نصرالدین کو لیے جا رہا تھا۔ نصرالدین کا دل انجانے خدشات سے بے طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا ملے اور وہ گھر چلا جائے، لیکن علوی مدنی تھا کہ ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری گلی سے تیسری گلی مڑنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بالآخر ایک تاریک ترین کوچہ کے سرے پر پہنچ کر نصرالدین کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے علوی مدنی سے کہا، بس بابا، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں آج کل شہر کے حالات کتنے خراب ہیں، رات کے وقت تو کوئی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا، میں نے تو آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ لیکن علوی مدنی فوراً بولا، نہیں بیٹا نہیں، ایسے مت کہو، ڈرو مت، مجھے آدھے راستے میں چھوڑ کر مت جاؤ۔ بے شک لوگ رات کو باہر نہیں نکلتے، لیکن تم تو نکلے ہو، تم تو بہادر ہو، مجھے میرے گھر تک پہنچا دو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ مگر نصرالدین کی چھٹی حس اسے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سنسان اور تاریک کوچے کی جانب دوڑائی تو اس کا دل دہل گیا۔ نہیں بابا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے علوی مدنی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرنا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے کہ بڈھے نابینا فقیر نے نصرالدین کا ہاتھ پوری قوت سے جکڑ لیا۔ نصرالدین کو یوں لگا جیسے بڈھے کا پنجہ فولاد کا بنا ہو۔ وہ تڑپ گیا۔ اس نے بڑی بے قراری سے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن علوی مدنی کی گرفت اس کی توقع سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ خاص طور پر یہ دیکھ کر نصرالدین کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ علوی مدنی ساتھ کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ نصرالدین کو بڈھے فقیر کی مسکراہٹ کسی خوفناک بدرو کی مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ اسی اثنا میں بڈھے فقیر نے کہا، اب کہاں جاتے ہو سلیم بغدادی کے چیلے؟ تمہیں اتنی رات کے گھر سے باہر نکلنے کو کس نے کہا تھا؟ کیا تمہیں خبر نہ تھی کہ اصفہان کی رات باطنیوں کی ہوتی ہے؟ نصرالدین کے لیے علوی مدنی کا یہ روپ اس قدر خوفزدہ کر دینے والا تھا کہ اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ اتنا ڈرا کہ اس کے بدن میں قوت کا نام و نشان ہی باقی نہ رہا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کپکپانے لگی۔ اگلے لمحے اسے چکر آیا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو لہو سے لبریز جہنم میں پایا۔ یہ غالباً کوئی تہ خانہ تھا، کیونکہ دن کا وقت ہونے کے باوجود روشنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ چاروں خانے چت لیٹا بے سد پڑا رہا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے گزشتہ شب کے واقعات یاد آنے لگے۔ وہ باطنیوں کے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا۔ وہ گلیوں میں گھومتا رہا، پھر اسے دعوت خانے کے نزدیک نابینا فقیر علوی مدنی دکھائی دیا۔ علوی مدنی کے بعد کیا ہوا، اب سب کچھ اسے یاد آ گیا تھا۔ تو گویا یا علوی مدنی کی قید میں ہے، با الفاظ دیگر باطنیوں کی قید میں ہے۔ اس نے یہی سوچا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن یہاں عجیب سی بدبو تھی، سرانڈ اور تعفن۔ یوں لگتا تھا یہ جگہ گویا مذبح خانہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو میلی لکڑیوں کی دیواروں سے بنی ایک چھوٹی سی کوٹھری میں پایا، جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک بڑا ہال معلوم پڑتا تھا۔
کوٹھڑی کا فرش دھول، گندگی اور چھلکوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک کونے میں خشک گھاس کے بیچوں بیچ اسے کچھ ہڈیاں پڑی ملی۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل ٹخنوں میں جا اٹکا، کیونکہ یہ انسانی ہڈیاں تھیں۔ تعفن اور سرانڈ کی ناگوار بو سے نصر الدین کا دماغ پھٹنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر فرش پر جگہ جگہ لگے خون کے دھبوں پر پڑی۔ اس کا چہرہ تو پہلے ہی فق تھا، اب اس کی آنکھیں بھی ماتھے تک جا پھیلی۔ خوف کی شدت اور بدبو کی ناگواری نے اسے مرنے کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے اس گھٹن سے نکل کر بھاگ جانا چاہا۔ وہ اٹھا اور کوٹھڑی سے باہر نکلنے کے لیے ٹوٹے ہوئے دروازے کی جانب لپکا، لیکن جو ہی وہ دروازے کے خلا سے گزر کر بڑے ہال میں آیا، اس کی حیرت ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ یہ سارا ہال انسانی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ چاروں طرف مرد و زن کے مردہ جسم اور کٹے پھٹے اعضاء یوں بکھرے ہوئے تھے، گویا کسی سفاک درندے نے ان سب بے گناہوں کو چیر پھاڑ دیا ہو۔ کمرے کی دیواریں خون سے لت پت تھیں اور ستونوں پر لہو کے چھینٹے موت کے رقص کی تصویر بنا رہے تھے۔ کچھ ستونوں کے ساتھ لاشیں لٹک رہی تھی، جن کی ہتھیلیوں اور پیروں میں میخیں گاڑ کر انہیں بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مردہ خانوں میں لاشوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، جنہیں شمار کرنا حواس باختہ نصر الدین کے بس میں نہیں تھا۔ مرنے والے فرش پر آڑے ترچھے پڑے تھے، بعض مردے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جن کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان کے مردہ چہرے گل سڑ کر بھیانک ہو چکے تھے۔ بعض مردے ڈھانچے بن چکے تھے، بعض کے جسموں پر گوشت پھول کر دوگنا ہو چکا تھا اور بعض کے جسموں کا کچا گوشت پھٹ کر باہر کی جانب ابلا پڑ رہا تھا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑے ان سڑتی ہوئی لاشوں پر رینگ رہے تھے۔ نصر الدین ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ اس نے دوڑ کر واپس اسی کوٹھڑی میں جانا چاہا جہاں اسے لا کر پھینکا گیا تھا، لیکن اچانک ہی نزدیک پڑے ایک مردے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ نصر الدین کے حلق سے پھنسی پھنسی سی چیخ نکل گئی اور وہ ٹھوکر کھا کر دھڑم سے منہ کے بل نیچے آ گرا۔ اب وہ ایک طرح سے اس مردے کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، جس نے ہاتھ بڑھا کر نصر الدین کی پنڈلی کو جکڑ لیا تھا۔ نصر الدین نے تیزی سے مردے کی چہرے کی طرف دیکھا تو وہ زندہ تھا، لیکن اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنس چکی تھی اور پیشانی کی ہڈی بڑھ کر باہر نکل آئی تھی۔ نصر الدین کی نظر اس کے پیٹ پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ نیم مردہ شخص کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور اس کی انتڑیاں باہر کی جانب لٹک رہی تھی۔ نصر الدین شدت خوف کے باعث ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اندر کی طرف بھاگا۔ اس کی حالت غیر تھی اور اس کے جسم کے ہر مسام سے بے پناہ پسینہ نکل آیا تھا۔ ہلدی کی طرح زرد چہرہ لیے نصر الدین کوٹھڑی کی ایک دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے کٹے پھٹے اعضاء اور رینگنے والے کیڑے دکھائی نہ دے رہے تھے، لیکن اسی لمحے نصر الدین کی سماعت سے ایک کراہ کی آواز ٹکرائی۔ کسی نے پانی مانگا تھا۔ نصر الدین کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کراہ کی آواز کو سنا، انسنا کر دیا اور دل ہی دل میں آیات قرآنی کا ورد کرنے لگا۔ لیکن کراہنے والے نے دوبارہ پانی مانگا۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا۔ نصر الدین نے چاہا کہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لے تاکہ کراہتے ہوئے شخص کی آواز اسے سنائی نہ دے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کراہنے والے نے غالباً نصر الدین کو دیکھ لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار پانی طلب کر رہا تھا۔ آخر اس نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا، ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ نصر الدین سے نہ رہا گیا۔ وہ دل کڑا کر کے اٹھا اور ایک بار پھر اسی جہنم کی جانب بڑھا جہاں سے نکل کر وہ بھاگا تھا۔
इस मर्तबा वो टूटे हुए दरवाजे से हॉल में दाखिल होने लगा तो इसे फिर वही आवाज सुनाई दी, आह पानी। नसरुद्दीन ने देखा सामने की दीवार पर एक शख्स मसीही स्लेब के साथ इस अंदाज से गाड़ा गया था। नसरुद्दीन का कलेजा मुंह को आने लगा। वो मुर्दा जिस्मों और कटी फटी लाशों के बीचों बीच से गुजरता हुआ उफ़क़ी दीवार के पास जा पहुंचा। कराहने वाला शख्स यही था। इसे जमीन से चंद फीट बुलंद बड़ी बड़ी मेखों की मदद से दीवार में गाड़ दिया गया था। जख्मी के दोनों बाजुओं पर मसीह की तस्वीर दाएं बाएं फैले हुए थे। इसकी हथेलियों में मोटी मोटी मेखें यूं ठोंकती गई थी कि अब इसके पूरे के पूरे जिस्म का वजन इन्हीं मेखों के सहारे लटक रहा था। नसरुद्दीन से यह मंजर ना देखा गया। इसे उबकाई आई और यूं लगा जैसे इसका कलेजा कटकर मुंह के रास्ते बाहर आ रहेगा। इसने अपनी हथेली अपनी आंखों पर रख ली, लेकिन अगले लम्हे इसे फिर वही आवाज सुनाई दी, आह पानी। नसरुद्दीन ने तेजी से पूरे हाल में पानी तलाश करने के लिए नजर दौड़ाई। चारों तरफ लाशों के ढेर और कटे फटे आज़ा दिखाई दिए, लेकिन हैरत की बात थी कि एक कोने में इसे मट्टी का एक मटका पड़ा नजर आ गया। नसरुद्दीन तेजी से भागा और मुर्दों को फलांगता हुआ इसके पास जा पहुंचा। अगले लम्हे जूं ही इसने मटके में झांका तो इसकी सांसें रुक गई। मटके में पानी तो था, लेकिन पानी की सतह पर एक कटा हुआ इंसानी हाथ तैर रहा था। पानी में गंदा खून और अंतड़ियां देखकर नसरुद्दीन को सचमुच कै आने लगी। वो कुछ ना कर सकता था और कराहते हुए शख्स से किसी काम ना आ सकता था। इतनी देर में लाशों के दरमियान खड़े रहने और घूमने फिरने के बाद नसरुद्दीन को यूं लगा जैसे वो भी इसी माहौल का हिस्सा है। इसका सर चकराने लगा और वो धड़ाम से नीचे जा गिरा।